جی نوجوان آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی جی سر، آج ایک بڑی حیران کن خبر سامنے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کروڑوں روپے کی مد میں جو ادارے ہیں ان کے خلاف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 87 کروڑ کے خلاف، بلکہ آپ اس ٹائم صحافت شعبہ صحافت سے منسلک تھے، آپ کے خلاف مختلف لوگوں کے خلاف ایک کمپین کی جاتی رہی. تو اس حوالے سے کیا کوئی آپ نے کوئی تحقیقات کی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ میں کسی سیاسی جماعت کا نام تو نہیں لے سکتا اور نہ ہی لینا چاہیے، غیر مناسب ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے، اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں لیٹ سے، اور ٹویٹر پہ میں بھی ایکٹیو ٹویٹر یوزر ہوں پاکستان کا، حالانکہ بہت پاکستان کی جو پاکستانی کی تعداد ٹویٹر پہ بہت کم ہے، 1.5% پاکستانی ٹویٹر پہ ہیں، تو بہت کم تعداد ہے کمپیئر ٹو فیس بک یا ایون ٹک ٹاک یا کوئی اور جو یوٹیوب پہ کوئی 71 ملین پاکستانی ہے، ٹویٹر پہ ایکٹیو پاکستانی کو 1.5-2 ملین 2.5 ملین پاکستانی ہے، تو بہت کم نمبر ہے. لیکن کیونکہ اس پہ سارے اوپینین لیڈرز ہیں، اس پہ سولنگی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے سیاستدان موجود ہیں، آپ جیسے بڑے جرنلسٹ موجود ہیں، سارے اوپینین میکرز ٹویٹر پہ ہیں، اس وجہ سے ٹویٹر آلموسٹ پاکستان کا ہائی جیک ہو گیا، اس طرح سے کہ وہاں پہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ 20-25 ہزار روپے کے 10 بچے رکھیں، وہ ہر بچہ 10 آگے فیک اکاؤنٹ بنائے، اور کوئی ٹویٹر پہ کوئی لو قسم کا ٹرینڈ چلانا شروع کر دیتا ہے، کوئی میں ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کے نیچے آ کے کوئی گالیاں نکالنا شروع کرتا ہے. اگر آپ ان اکاؤنٹس کو کبھی کلک کر کے دیکھیں، میں آج سے شاید 2-3 سال قبل یہ کیا کرتا تھا کہ یار یہ کون صاحب ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی سیاستدان کی لگائی ہے، کوئی کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی نیشنل پیٹریوٹک بات بھی لکھی ہے، اس کے پروفائل پہ جاتے ہیں تو وہ بنا ہی ٹرول کرنے کے لیے، تو تمام ہی فیک اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی اصلی بات نہیں، نہ جعلی آئی ڈی ہے، سارا دن بیٹھ کے اس کا کام ہے لوگوں کو گالیاں نکالنا. اب خود سوچیے کہ کون اپنا دن میں وقت نکالے اور فری میں جا کے لوگوں کو ٹویٹر پہ کرتے. تو یہ آف کورس لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بن گیا، اور پھر یہ سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، جہاں پہ یہ آپ کے سامنے خبر آئی ہے کہ پیچھے ہم جیسے لوگ، تو سولنگی صاحب جیسے لوگ جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں روز ہی کمپلین کیا کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہے، ٹویٹر پہ اب کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، کوئی بات کریں اس کے جواب میں ہر کوئی آ کے گالیاں، اور گالیاں صرف مجھے نہیں، ہر کوئی ان کے لیے کوشر ہے. اور یہ بڑی برداشت کی بات ہے پاکستان میں کہ آپ ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز ہو اور کوئی تعمیر کی بات کریں، کیونکہ اس کے جواب میں کوئی تعمیری جواب نہیں آتا. اور اب یہ بات سامنے بھی کھل کے آ گئی ہے کہ آف کورس یہ کوئی 2-4-10 کروڑ کا معاملہ نہیں، یہ تو اربوں کا معاملہ ہے، جہاں پہ اربوں روپیہ لگایا گیا، لوگوں کو ملازمتیں دی گئیں تاکہ وہ جا کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں نکال سکیں اور یہ امپریشن دے سکیں کہ شاید وہ میجورٹی میں ہیں یا انہی کی بات سنی جائے اور ان کے خلاف کوئی بات کر نہ سکے، ان سے کوئی اختلاف کر نہ سکے. تو سوشل میڈیا کا کام تو یہ تھا کہ وہ کمیونیکیشن کو ڈیموکریٹائز کر دے، میڈیا کو ڈیموکریٹائز کر دے، مجھے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر اپنا موقف نہ پیش کرنا پڑے، میں اور آپ ٹویٹر پہ گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں، تو ڈیموکریٹائز کرنا تھا میڈیا کو. لیکن نہ جانے ہم کس ڈائریکشن میں جا نکلے، جہاں پہ ان دس کیس لگتا ہے کہ اسٹریٹ پیٹرنیج دی گئی ٹرولز کو، اور یہ کوئی 2-4-10 کروڑ کی بات نہیں. ابھی آج کوئی 87 کروڑ کی شاید خبر ہے، یہ اگر آپ زیادہ اس کو ذرا ڈگ ڈیپ کریں تو شاید چند ارب آپ کو ابھی مل جائے، کیونکہ جس تواتر سے وہ کیا جاتا ہے اور جس شدت سے کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ بنائن نہیں ہے. اب آپ نے اگر بات کی تو یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرولنگ بنائن نہیں. یہ تو کہا ہے کہ میں کوئی ٹویٹ کروں، کوئی 10 لوگ آ کے اس میں گالیاں نکال دے تو کوئی یار اگنور کرو، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، آگے چلے اور کوئی اچھی بات کرے. لیکن وہ جو ٹرول کیا جاتا ہے وہ بنائن نہیں، وہ ایک پوری کیمپین سوچی جاتی ہے، اس کیمپین کو آرکسٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین جو لانچ ہوتی ہے ایونچولی مین سٹریم میڈیا کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہم تمام اس کے وکٹمز ہیں. ہم سب نے خبریں اور اپنے نظریے اور اپنے موقف سوشل میڈیا پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا سے متاثر ہونے دیے. ہم سب ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ صحیح، 10 لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی ایک بیچ میں کوئی بلو ٹک والا بھی بات کر دے گا، کوئی 10 فیک کر دیں گے، پھر اس کا ٹویٹر ٹرینڈ چل پڑے گا، پھر کوئی اخبار اس کی خبر اٹھا کے لگا دے گا، پھر آپ ٹی وی پہ کوئی اس کی شاید سرخی کوئی بریکنگ نیوز چلا دیں گے، تو وہ تو نیشنل خبر بن جائے گی. 2 مہینے کے بعد پوچھا جائے کہ بھائی اس کا کیا بنا تھا، وہ آپ نے اتنی بڑی بات کی تھی، آپ وہ تو بے بنیاد تھی، اس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا، جس نے کی تھی وہ بھی بھول گیا، وہ آگے چل پڑا، اس نے اس کے بعد کوئی اور جھوٹ بول دیا. تو اس طرح چل رہا ہے یہ کتنی، اور یہ زیادہ ہی انفارچونیٹلی ٹویٹر پہ ہے. اور ایون دو پی ٹی آف کورس از لنک ٹو دی آئی ٹی منسٹری، اور
ہم ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اکاؤنٹ سے موو بھی کراتے ہیں, لیکن پھر بھی دیر از آف کورس اے پارٹ آف آل آف اس ہیو دس ڈی این اے, اور سولنگی صاحب بھی موجود ہیں, کہ ہم سب تو یہ سوچتے ہیں کہ پھر بھی جو اظہار رائے اس کو پھر بھی پروموٹ کیا جائے. تو گیون دا چوائس کہ میں ٹویٹ کروں اور 10 لوگ گالیاں نکال دیں, اب شاید میرے پاس ایک بٹن ہے جس کو دبا کے میں 10 اکاؤنٹس کو بند کرا سکوں, لیکن میں کبھی نہیں کراتا کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور اس کو چلنے دیا جائے, اور شاید اسی میں ہماری ارتقاء ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ کے ریسورسز اس قدر استعمال کر کے آپ اس طرح کریں, یہ آف کورس کسی بھی طرح درست نہیں. سر اس سے ایک کوشچن ہے. جی فرمائیے. سر اس ساری صورتحال کے بعد کیونکہ ایک سیاسی جماعت کا ذکر ہوا, تو ٹیکنیکل کوشچن ہے کہ ایکو چیمبر کی بات آپ کر رہے ہیں, تو کیا آپ عمران خان کا ایکو چیمبر بریک کر سکیں اس ساری صورتحال کے باوجود جس میں یہ ساری؟ دیکھیے میں جواب دوں, میں سولنگی صاحب کو جواب دوں. کسی خاص سیاستدان یا کسی خاص سیاسی جماعت کے ایکو چیمبر کو توڑنا یا جوڑنا نگران حکومت کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.